الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ایک مرتبہ ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ مکہ کے ایک گاؤں میں تھے۔ دیکھا کہ ایک بھیڑیے نے ہرنی کو پکڑنے کے لیے اس کا پیچھا کیا تو ہرنی دوڑنے لگی، حتیٰ کہ ہرنی دوڑتے دوڑتے حدود حرم میں داخل ہو گئی۔ جب ہرنی حدود حرم میں داخل ہو گئی تو بھیڑیا رک گیا، اچانک واپس لوٹنے لگا۔ تو ابو سفیان نے صفوان سے کہا کہ کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اور ہمارے حرم کو ایسا مقام عطا کیا ہے کہ جانور بھی اس کا احترام کرتے ہیں۔ صفوان نے کہا کہ کیسا عجیب منظر ہے۔ بھیڑیے نے یہ بات سن لی اور بھیڑیے کو اللہ نے زبان عطا کی۔ وہ بھیڑیا کہنے لگا اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ تمہارے مدینہ کے اندر محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب قیام پذیر ہیں، وہ آپ کو جنت کی طرف بلاتے ہیں اور تم ان کو جہنم کی طرف بلاتے ہو۔ یہ واقعہ دیکھ کر ابو سفیان حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ اگر ہم نے یہ بات جا کر اہل مکہ کو بتا دی تو اہل مکہ سبھی ایمان لے آئیں گے، اس بات کو یہیں ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ رافع بن عمیر بکریاں چرا رہے تھے، اچانک بھیڑیے نے حملہ کر دیا، اور بھیڑیے نے جس بکری پر حملہ کیا وہ ریوڑ کی سب سے بڑی اور موٹی بکری تھی، اور اس نے بکری کو اٹھا کے جا رہا تھا تو رافع بن عمیر نے اس کا پیچھا کیا حتیٰ کہ بھیڑیے سے بکری کو چھڑا لیا۔ اور رافع بن عمیر نے کہا کہ بڑی عجیب بات ہے، چھوٹا سا بھیڑیا ہے اور اتنی بڑی بکری اٹھا کے جا رہا ہے۔ اللہ نے بھیڑیے کو زبان عطا کی اور بھیڑیے نے کہا کہ اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے کھانے کے لیے رزق دیا تھا اور تو نے مجھ سے چھین لیا ہے۔ اور اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ تمہارے مدینہ کے اندر اللہ نے تمہاری طرف ایک شخص کو مبعوث کیا ہے جو تمہیں جنت کی طرف بلاتے ہیں اور تم جہنم کا اصرار کرتے ہو۔ یہ واقعہ دیکھ کر رافع بن عمیر جلدی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے، سارا قصہ عرض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمہارے آنے سے پہلے جبریل تشریف لا چکے تھے، سارا قصہ مجھے سنا چکے تھے۔ جب رافع نے یہ بات سنی تو وہ حیران ہوئے اور اسی جگہ مشرف با ایمان ہو گئے۔ اس واقعہ سے ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بالغیب، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ نے جانوروں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی گواہیاں دلوائی تھیں۔ جانوروں نے بھی آپ کی رسالت کی گواہی دی، جانوروں نے بھی آپ کی نبوت کی گواہی دی۔